الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ یوسف کی 24ویں آیت ہے اور واقعہ وہی چل رہا تھا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے جو خاص کمرہ اس کا تھا خادمہ کے ذریعے سے اس کو بلایا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں بلاؤ، چونکہ زلیخا بلاتی تھی کبھی کبھی یوسف علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زلیخا کا جو شوہر تھا فوتیار اس کا نام تھا، اس نے وہ غلام یعنی یوسف علیہ السلام جو خریدا تھا تو بیوی کو دے دیا کہ یہ تمہارا آج سے غلام رہے گا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو نفع عطا فرمائے کہ ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ گویا کہ اب وہ غلام تھا زلیخا ہی کا اور اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ غلام سے تو کام لیا ہی جاتا ہے، وہ کام کرو یہ کام کرو، لیکن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایسے کام نہیں لیے کہ فلاں خدمت کرو، فلاں جھاڑو لگاؤ، فلاں کچھ نہیں۔
بس اکرام احترام کے ساتھ اس کو رکھتے تھے، لیکن بلاتے تھے کبھی کبھی۔ اور زلیخا ہی نے اس وقت جو اس کا ایک خاص مشیر تھا اس کے شوہر کا، اس سے کہا کہ اس بچے کو لے لو۔ پہلے تو خادمہ سے کہا کہ اس کے کپڑے بدل دو، کیونکہ جو ان کو وہاں بیچا گیا تھا بازار میں تو ان کے دوسرے کپڑے لگے ہوئے تھے جو وہیں کنعان سے وہ لائے تھے، اور جنہوں نے اس کو خریدا تھا انہوں نے بھی کچھ لباس لگایا اس کو، اور غلام تو تھے ہی، گرد و غبار بھی تھا وہ یہ سارے۔ تو زلیخا نے جب اس کو دیکھا، پہلی مرتبہ جب اس کو محل میں لائے تو اپنی خادمہ سے کہا کہ اس کو جا کے کہو کہ اس کو نہلا دھلا کے لاؤ اور دوسرے کپڑے لگاؤ۔ تو اس کو شہزادوں کے کپڑے لگائے گئے جس میں ایسے کس طرح کیا کیا کام کیا ہوا تھا، اس کے ایسے لباس اس کو پہنا، تو بلاتی تھی کبھی کبھی ان کو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام عجیب و غریب کلام فرماتے تھے، ان سے کوئی بات پوچھی جاتی تھی حیران کن جواب دیتے تھے۔ بہرحال یہاں تک کہ بڑے ہو گئے، اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ ظاہر سی بات ہے تو حسن و جمال کے تو پیکر تھے اور اسی گھر میں رہتے تھے۔ تو زلیخا بھی زیادہ کوئی بوڑھی نہیں تھی، یوسف علیہ السلام سے عمر میں تو زیادہ تھی، لیکن بہرحال وہ بیگم تھی، کوئی کام وام تو ہوتا نہیں تھا، صرف بس تخت پر بیٹھ کر کرسی بنائی گئی تھی اس کی بہت عالی شان، اس حکم دیتی تھی وہ کرو اور یہ کرو، خادمائیں تھیں وہ ساری۔ تو جو اس کا اپنا خاص کمرہ تھا اس کے اندر داخل ہونے کے ایک لائن میں 7 دروازے تھے، ایک دروازہ بند کر لیا، پھر ایک جو گیلری جیسی تھی، پھر دروازہ ایسے یہ کر کے۔ تو وہاں اس وقت آپ بیٹھے اور اس کمرے کو خوب سجایا، خادماؤں سے کہا اس کو سجاؤ، اس میں انہوں نے خوشبو لگائی اور کیا کیا لگائی یہ سب چیزیں۔ تب جا کے انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بلاؤ، اسے کہا کہ زلیخا بلا رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام آ گئے اور خادمہ سے کہا کہ جو اندر آتا رہے گا آپ دروازہ بند کرتے رہیں، اور انہوں نے بالکل اس کو لاک کر لیا سب دروازوں کو۔ اس کے بعد بس یہ 2 ہی ہیں، ایک یوسف علیہ السلام ہیں اور زلیخا ہے۔ تو زلیخا اس کی تعریفیں کرنے لگی اور اس کے حسن و جمال کی تعریف، ان کو معلوم تھا پہلے سے ہی کہ یہ تو مجھے کبھی کبھی اس طرح کے اشارے کرتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام دکھتے بھی نہیں تھے، پر نگاہیں نیچے رکھتے تھے، نبی تو تھے، اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ ان کی پاکیزگی کا اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا۔ بہرحال بہت کوشش کی زلیخا نے ان کو آخر میں یہی دعوت دی، وقالت ہے تلک، اور بہت اعلیٰ درجے کا لباس اس وقت اس نے پہنا تھا زلیخا نے۔ حضرت نے دیکھا دروازے سارے بند ہیں تو بچنے کا کیا راستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی اندر دل میں، اور یا اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا لیجیے، کیونکہ دروازے سارے بند ہیں، میں کہاں سے کیا کروں، اور یہ مالکن ہے میری۔ تو فوراً الہام ہوا یا وحی نازل ہوئی کہ آپ دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، دروازے ہم خود کھول دیں گے۔ ورنہ اتنے بڑے دروازے بادشاہوں کے ہوتے تھے، بڑے موٹے اتنے بہت ہی مضبوط کہ آدمی توڑنا چاہے تو نہیں توڑ سکے گا۔ تو چھوٹے دروازے توڑے جا سکتے ہیں، بادشاہوں کے دروازے کون توڑے، اتنے موٹے دروازے ہوتے تھے، اتنے موٹے، اس میں لوہا لگا رہتا تھا، بڑے تالے اس میں پڑے تھے۔ بہرحال حضرت نے جب دیکھا کہ زلیخا مانتی نہیں ہے، کچھ نصیحت بھی ان کو کی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو خیانت ہے، اور آپ کا جو شوہر ہے اس نے مجھے پالا ہے، بیٹے کی طرح رکھا، تو کیا میں ایسا نعوذ باللہ ایسی نمک حرامی کر لوں کہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ خیانت کروں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو زلیخا نے اس کے اوپر تھوڑا ڈرایا دھمکایا بھی۔ اب جب قریب آ گیا وہ وقت کہ اب جو ہے وہ بھاگنا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کر دیا۔ زلیخا کو معلوم تھا یہ کہاں بھاگے گی، دروازے تو بند ہے نا، اور تالے ادھر سے پڑے ہوئے ہیں، اندر سے بھی لاک تھے۔ تو دروازے پر جو ہی پہنچے حضرت، تو دروازے کے دونوں پٹ ایک دم کھل گئے، یہ نہیں کہ کھولنا پڑا، ہٹ، اور حضرت تیز چلے۔ تو زلیخا نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دروازے تو بند تھے اور یوسف علیہ السلام چلے جا رہے ہیں بہت محنت کے بعد، اور بڑی سازش، وہ ایک پلاننگ کے تحت اس کو یہاں بلایا تھا۔ اور
تو بس اس لیے وہ پیچھے دوڑی، تو دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرا دروازہ بھی کھل گیا، یہاں تک کہ آخری دروازے پر پہنچے جو 7واں تھا، وہ جلدی سے کھلا نہیں، وہ اللہ کی مشیت تھی، یہاں تک کہ زلیخا پیچھے سے آئی اور اس کو ایسے ہاتھ سے پکڑ لیا، تو ظاہر سی بات جب ساتھ سے پکڑ لیا یوسف علیہ السلام اور آگے بڑھے تو کرتا پھٹ گیا پیچھے سے، یہاں اس جگہ شانوں کی جگہ پر پھٹ گیا۔ بہرحال اب چونکہ مسئلہ ہے عقیدے کا، کس کا، کہ یوسف علیہ السلام کیسے بچ گئے، اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، شیطان کا زور ان پر کچھ نہیں چلتا، وہ قرآن پاک میں بھی ہے، شیطان نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو گمراہ کروں الا عبادک المخلصین، البتہ جو آپ کے خاص بندے ہیں میں تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی چونکہ منتخب شدہ افراد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کا انتخاب فرماتے ہیں اور ان کو امت کے اصلاح کے لیے ان کو متعین فرماتے ہیں، لہذا وہ اللہ کی تربیت میں ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں یوسف علیہ السلام نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، بالکل نہیں، لیکن لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے۔ جب اس بادشاہ نے کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس کے وزیر نے کہا، اس نے کہا ہاں، کہا آپ کو کس نے سکھایا ہے کیا؟ اس نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے اسی نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو بعض اولیاء بھی ایسے ہوتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر ان کے سامنے کوئی تحریر رکھ دی جائے تو علم لدنی کی بنیاد پر وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بہت ولی گزرے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خادم تھے ایک شخص کے یہاں، ان کے بھی بڑے بڑے عجائبات ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ کسی بات پر ناراض ہوئے، جمعہ کا دن تھا، تو خادم لوگ پانی گرم کر رہے تھے، جب بہت وقت ہو گیا، اتنی لکڑیاں جل گئی، پانی گرم ہی نہیں ہوتا ہے، لکڑیاں جل رہی پانی گرم نہیں ہوتا، تو وہ ناراض ہو گیا وہ شخص ان کے خادموں پر کہ کیوں پانی گرم نہیں ہو رہا ہے، تو غسل کرنا۔ انہوں نے کہا حضرت بہت لکڑیاں جلائی، پانی جوں کا توں ہے، دیگ میں چڑھا۔ اس نے وجہ کیا ہے؟ کہا عبدالعزیز ناراض ہو گئے کیا؟ اس نے کہا اوف یہ بات ہے، تو حضرت شیخ کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو عبدالعزیز، میں نے آپ کو صرف برکت کے لیے رکھا ہے، میں جانتا ہوں آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو میرا تو نقصان ہو رہا ہے، صبح سے لکڑیاں جل رہی ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، تو ان خادم سے کہا چل ادھر کو ہٹ، تو میں پانی گرم کرنے بھی نہیں آتا، یوں کر لیا تو دیکھا کہ پانی ابلنے لگا۔ تو یہ حضرت نے اپنا واقعہ خود بیان کیا ہے۔ ایسے ان کے شیخ حج کو گیا تھا، یعنی اس کا جو مالک جن کے یہاں شیخ رہتے تھے تو مزدوری کرتے تھے، خادم تھے، تو ایک مرتبہ ان کے اس دفتر میں آئے، وہاں روزنامچہ رکھا ہوا تھا، اب اس زمانے میں فون نہیں، خطوط نہیں، کیا کیا، خط بھی آ جائے 6 مہینے کے بعد، تو شیخ نے قلم اٹھا لیا، حالانکہ لکھے پڑھے نہیں تھی، قلم سے لکھ لیا کہ آج کے دن اس کو جو مالک تھا، میرے مالک کا انتقال ہو گیا، بس لکھ دیا۔ تو وہ منشی جلدی آیا کہ عبدالعزیز کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے دیکھا ایسے، اچھا ارے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن کسی سے کہا نہیں۔ بعد میں جو حاجی لوگ آئے انہوں نے کہا کہ وہ فلاں مالک ہمارا کہاں ہے؟ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو شیخ نے جس دن لکھا تھا وہ ان کا انتقال ہوا، کشف سے معلوم ہوا تھا، تو اسی وقت ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ تو بہرحال تو یوسف علیہ السلام لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، وہ سکھایا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے خود فرمایا ہم نے ان کو سکھایا ہے، علم و حکمت ان کو عطا فرمائی۔ بہرحال چونکہ یہ تربیت میں رہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، ایسے بہت اہل اللہ بھی ایسے آتے ہیں کہ شیطان وہاں ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں، ایک جوان تھے، ان کا نام تھا حضرت ابو بکر مسکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے وہ طالب علم تھے، خوبصورت تھے اور بالکل صاف کپڑے پہنتے تھے سفید۔ تو کوئی لڑکی ان کے اوپر عاشق ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، تو ابو بکر روزانہ جاتے تھے گلی سے آگے ان کا مدرسہ تھا، پھر واپس آتے تھے۔ تو اس جوان لڑکی نے بہت چاہا اس کو اپنی طرف مائل کرے، لیکن وہ مائل نہیں ہوئی، بالکل نہیں۔ تو ایک مرتبہ انہیں چال چلائی کہ انہیں سارے گھر والے کہیں گئے تھے، تو ایک بوڑھی عورت کو اس نے پھنسا دیا، کہا میں آپ کو یہ اتنے پیسے دے دوں، لالچ دے دیا اس کو بڑھیا کو، کہا کیوں؟ کہ کسی طرح سے اس نوجوان کو ہمارے گھر میں لاؤ۔ اس نے کہا یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ تو وہ باہر بیٹھی وہ بڑھیا، تو اس
جب وہ نوجوان آ گیا شیخ ابو بکر مسکی رحمۃ اللہ علیہ، تو اسے کہنے لگے کہ الیکس علیہ کے بیٹے تم بہت نیک ہو، وہ ہو یہ ہو، میرے گھر میں لڑکی بیمار ہے، آپ ذرا دعا کر لیں اندر آ کر اور کچھ پانی وغیرہ پڑھ کے دے دیں۔ تو اس نے کہا کہ میں دعا تو کر لوں گا میں، لیکن اندر آنا کہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے دعا۔ انہوں نے کہا کیا کمی ہو جائے گی، اللہ نے آپ کو یہ دیا، علم دیا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، بوڑھی کا دل خوش ہو جائے۔ اندر داخل ہو گئے، واقعی دیکھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ پلنگ پر سو رہی ہے بیڈ کے اوپر، تو نوجوان گیا، کچھ پانی پڑھ کے دے دیا ان کو اور دعا کرنے لگے۔ تو اس نے بوڑھیا کو بتایا تھا لڑکی نے کہ جو یہ داخل ہو جائے گا آپ چلے جانا، تھوڑی دیر چلے جانا، پھر میں جانوں اور یہ جانے۔ اب جب بوڑھی چلی گئی، ابھی دو ہی اکیلے ہیں، تو نوجوان نے نکلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بالکل نہیں، اجازت نہیں ہے، دروازہ بند کر دیا۔ اور اس نے کہا کہ بس میں بہت دنوں سے اس تمنا میں تھے، آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اس لیے آپ کو بلایا، انہیں گناہ کی دعوت دے دی۔ تو اس کے تو پسینے آ گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں کیسے بچ جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دل میں ایک ترکیب ڈال دی۔ اس نے اس لڑکی سے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن مجھے استنجا کا تقاضا ہے، استنجا کا، میں ذرا استنجا کر لوں۔ انہوں نے کہا ہاں، یہ صحن میں بیت الخلاء ہے۔ تو اس زمانے میں یہ سینٹر فٹنگ وغیرہ یہ کیا ہے، یہ چیز تو نہیں تھے، ایسے بیت الخلاء سیدھے سادے ہوتے تھے، تو وہاں کھلا بھی ہوتا تھا یہ جو فضلہ وغیرہ۔ وہ وہاں داخل ہوا، حالانکہ اس کو استنجا کا تقاضا نہیں تھا۔ اس نے کہا کیا کیسے بچیں گے یا اللہ؟ اس نے کیا کیا، کوئی لکڑی یا جو بھی چیز وہاں تھی یا ہاتھی استعمال کر کے وہ غلاظ اٹھا کے اپنے کپڑوں پر لگائی، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، ادھر لگایا، اور تو سفید کپڑے تھے۔ اس کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد نکلا۔ اس نے جب دیکھا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے تو کپڑے بالکل پیلے پیلے لگ رہے ہیں، دیکھا کہ اس نے تو کپڑوں پر ناپاکی لگائی ہے۔ اس نے کہا اوف یہ تو دیوانہ ہے، کس دیوانے کے پیچھے میں پڑی تھی؟ اس نے کہا ہو آپ نے میرا کمرہ گندہ کر دیا، آپ مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنے دیوانے قسم کے۔ رک رک رک، میں دروازہ کھولتی ہوں، کیا بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ تو شیخ ابو بکر وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے۔ اب اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، کہیں چلے گئے اور کسی ندی میں وہاں غسل کر لیا اور کپڑے دھو لیے، صاف کر لیے، نکلے۔ تو اس کے اوپر جب نکلے، جب وہ درجے میں پہنچے دیر سے، تو عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ تو ہر ایک پوچھا کہتا کہ ابو بکر یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لائی؟ ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی سونگھی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ انہوں نے کہا واللہ آپ کے کپڑوں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آج غیب اس کے کپڑوں سے خوشبو آنے لگی، کیونکہ بدبو لگائی تھی نا، تو خوشبو میں تبدیل ہو گئی۔ تو اس کے بعد ساری زندگی اس کے بدن اور کپڑوں سے خوشبو آتی رہی، اس لیے اس کا نام رکھ دیا مسکی، کیا یعنی وہ خوشبو والا۔ اب لوگوں کو بھی معلوم ہوا کہ کب تک لگائے گا خوشبو، اور تو اس کے بدن اور کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کس کو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہاں ملاقات ہو گئی۔ تو ابو بکر نے کہا حضرت آپ کتنے اونچے درجے کے ہیں، اور زلیخا نے آپ کو کتنا پھانسنا چاہا، لیکن آپ پھر اللہ نے آپ کو بچایا، مجھے تعجب ہوتا ہے مجھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا ابو بکر جتنا تعجب آپ کو مجھ پر ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے آپ پر تعجب ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو نبی تھا، میں تو نبی ہوں، تو نبی تو اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، ہم معصوم ہوتے ہیں، مجھے آپ پر تعجب ہے، آپ نے اپنے آپ کو کیسے گناہ سے بچا لیا؟ تو بہرحال اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ان کو گناہوں سے کیا کام ہے۔ ایسے عقیدہ تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو کتاب ہے الفقہ الاکبر، کیا الفقہ الاکبر، جی اس میں انہوں نے عقیدہ لکھا ہے الانبیاء معصومون قبل النبوۃ وبعدها عن کبائر الذنوب وصغائرها ولو سہوا علی ما هو الحق عند المحققین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد، یعنی ہر زمانے میں کبائر اور صغائر، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ محققین علماء کی تحقیق یہ ہے کہ بھول کر بھی وہ صغائر و کبائر کے مرتکب نہیں ہو سکتے ہیں، بھول کر بھی۔ اور آگے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کی شرح، الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منزہون عن صغائر والکبائر والکفر والقباح قبل النبوۃ وبعدہ۔
اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ صغائر اور کبائر ہر طرح کے برے کاموں سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منزہ اور پاک ہوتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ پھر استغفار کا حکم کیوں دے دیا، کہ وہ تو خود استغفار کرتے تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا رویا، ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے، کتاب میں نہیں پڑھا، بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ جہاں بیٹھتے تھے تو آنسو زمین پر گرتے تھے۔ تو جو دارچینی ہوتی ہے نا، جس کو ہم قہوے میں ڈالتے ہیں، تو جس کو ہم دالچین کہتے ہیں، تو دارچینی، تو وہاں وہ درخت اگتے تھے، اس لیے وہ دارچینی وہ کھٹی بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا چونکہ وہ دانہ کھایا تھا، اس دانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عہد لیا تھا اس سے پہلے، لیکن وہ بھول گئے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، وہ جو انہوں نے دانہ کھایا تھا اس میں ہم نے دیکھا ان کا ارادہ نہیں تھا، کیا نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیوں نافرمانی کرتے اتنے، لیکن ان کو یاد نہیں رہا کہ یہ وہی درخت ہے یا اور کوئی درخت ہے، یا یہ ہے کہ درخت تو بہت سارے تھے۔ تو انہیں کہا کہ شیطان نے بھی کہا تھا کہ وہ والا درخت تو وہ ہے، وہ والا درخت یہ وہ نہیں، یہ کچھ بھی ہو، بہرحال اللہ نے فرمایا بھول گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے بھول کر کوئی کام کرنا یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے استغفار کرنا، مثلا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی استغفار ہے، کیا ہوا تھا، وہی دانہ تو کھایا تھا بھولے سے، گیہوں کا دانہ تھا یا انجیر کا دانہ تھا، اور شیطان نے خود کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ میں ضرور آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، البتہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں ان پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، بلا شبہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نزدیک چنے ہوئے ہیں اور اخیار میں سے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو استغفار کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کی برکت سے تو ہم کو بھی وظیفہ مل گیا، یہ تو انہی کی برکت ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے ان کو غم سے نجات دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہم ہر مومن کو نجات دیں گے۔ اس لیے نجات کے لیے مشائخ نے لکھا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا چاہیے۔ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی استغفار لکھا ہے، کوئی گناہ نہیں تھا نعوذ باللہ من ذالک، صرف یہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ شکر ہے آپ کا، دل مبارک میں بھی خیال آیا ہمارے گھر میں 24 گھنٹے عبادت ہوتی رہتی ہے، مطلب تو یہ ہے کہ وہاں انہیں باریک مقرر کر رکھی تھی، ایک عبادت خانہ تھا گھر میں، تو باری اس میں عبادت کرتے تھے، خواتین عبادت کرتے تھے، بچے عبادت کرتے تھے، حضرت کے لیے بھی خود ایک وقت تھا 24 گھنٹے برابر، جب تک دوسرا نہیں آئے گا اس کو اٹھنے کی اجازت نہیں، جیسے وہ ڈیوٹی لگتی ہے نا کہ جب تک وہ ملازم نہیں آئے گا تب تک اس کو جانے کی اجازت، گیٹ کیپر کہیں ہے، یہ تھوڑا ہی مطلب ہے کہ وہ گھر گیا اس نے کہا جناب میں تو گھر گیا تھا وہ تو 10 منٹ کے بعد آیا، ایسا نہیں، پہلے وہ آئے گا پھر یہ جائے گا۔ تو اس کمرے میں جب تک گھر کا کوئی فرد داخل نہیں ہوتا تھا تو جو پہلے وہاں موجود تھا 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ جو بھی عبادت، تب تک وہ باہر نہیں نکلتا تھا، تو یہ اصول تھا۔ تو حضرت کے دل مبارک میں آیا اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں تو ہر وقت عبادت ہوتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب میری توفیق سے ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم دکھائیں گے آپ کو۔ ہوا کیا، حضرت عبادت میں مشغول تھے اپنے تسبیحات میں، تو 2 آدمی اندر داخل ہوئے، حضرت حیران ہو گئے ان کو کس نے چھوڑا، حالانکہ وہ فرشتے تھے، دیوار فلنگ کر اندر آ گئے، کہنے لگے حضرت ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ہمارا، کیونکہ قرآن پاک میں تذکرہ ہے نا، قرآن پاک میں واقعہ، ہمارا فیصلہ کر دیجئے، ہم 2 بھائی ہیں، ہمیں فلاں میں جھگڑا ہے۔ تو حضرت ان کے فیصلے میں لگ گئے، اپنا وظیفہ تو رہ گیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، حضرت کا محسوس ہو گیا یہ انسان نہیں تھے، یہ انسان، یہ تو اللہ کی جانب سے ایک آزمائش، فوراً سجدے میں گر گئے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے بعد استغفار کرنے لگے۔ سوال ہے کہ استغفار کس چیز پر؟
اللہ سے معافی کس چیز پر؟ کوئی گناہ تو ہوا نہیں، میں فیصلہ کرنا کوئی گناہ ہے کیا؟ فیصلہ کرنا تو خود عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کسی پر حسد کرنا نہیں چاہیے اور رشک بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کہ رشک کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ اگر رشک کرنا ہی ہے تو صرف 2 شخصوں پر۔ کن پر؟ ایک شخص تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہو، شریعت کا، دین کا علم، پھر وہ اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہو، تو وہ تو حق کے فیصلے ہوں گے، مبنی بر انصاف ہوں گے۔ اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کو کیا دے دیا ہے، علم دے دے اور فیصلے کرتا ہے حق کے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے جس پر رشک کرنا چاہیے۔ دوسرا وہ مالدار جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہو اور پھر وہ اس مال کے اوپر مسلط ہو گیا ہو۔ مسلط کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے 100 میں سے 2.5 روپے، نہیں، مسلط کا مطلب تو یہ ہے کہ بس جہاں موقع ملا اور خرچ کر رہا ہے، جہاں موقع ملا اور دے رہا ہے۔ فرمایا بس یہ 2 آدمی ہیں، ان پر رشک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر رشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ آدمی جو خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات، اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں قسم کھا کر، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی، اس کے مال میں قسم کھا کر۔ سوال ہے کہ تو بظاہر تو کمی ہو جائے گی، ایک آدمی کے پاس 10,000 روپے، اس نے 1,000 روپے اللہ کے نام پر دے دیا، کہتے ہیں برکتیں آئیں گی، کیا آئیں گی؟ برکتیں آئے گی اور حفاظت رہے گی آفات و بلیات سے، تو اس کا کام تو 100 روپے میں ہو جائے گا، وہی کام دوسرا آدمی کرے گا اس کے تو 5,000 6,000 لگیں گے۔ مطلب تو ہے کہ ہر طرح کی برکت آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو ہے وہ استغفار کیا۔ قرآن فرمایا وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، تو داؤد علیہ السلام کو خیال آیا کہ اللہ نے میرا امتحان کیا، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، تو استغفار کرنے لگے، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور بس سجدے میں گر پڑے، سجدے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گئے۔ چونکہ آیت سجدے کی بھی ہے، بعد میں ہم سجدہ بھی کر لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی استغفار کیا۔ استغفار کیا کرے؟ گھوڑے کے معائنے میں لگے ہوئے تھے۔ کس میں؟ گھوڑے کے معائنے میں لگے ہوئے تھے، شاید کچھ اپنا وظیفہ تھا، وہ تھوڑا اس میں جو ہے وہ تقریم تاخیر ہوئی یا جو بھی ہوا ہو، تو ان کا استغفار قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا استغفار ہے، آدم علیہ السلام کا استغفار ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار موجود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی استغفار کیا۔ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک قبطی تھا، مصری، تو وہ تو ظالم تھے ہی، وہ مصری، وہ تو مارتے تھے ان کو، بنی اسرائیل کو، کیونکہ وہ تو بیچارے غلاموں کی زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرت نے اس کو ایک دھکا، ایسے دھکا دیا کہ ہٹ پیچھے، چھوڑو اس کو، تو اتفاقاً وہ مر گیا۔ قرآن پاک میں واقعہ لکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، یا اللہ میں نے یہ کیا کیا، ارادہ تو تھا ہی نہیں۔ ویسے چپت سے کوئی تھوڑے مرتا ہے، اگر چپت سے مریں گے تو پھر تو کلاس میں تو روزانہ 20 مریں گے، اور وہاں تو اتنی پٹائی ہوتی ہے کچھ کہنے کی بات نہیں، خاص طور سے دینی مدارس میں۔ وہاں تو جو پہلے لوگ لاتے تھے بچوں کو، کہتے ہیں کہ حافظ جی یہ بیٹا ہمارا ہے، چمڑی تمہاری ہڈی ہماری، مطلب تو یہ ہے کہ بس فریکچر نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہڈی تو نہیں ٹوٹنی چاہیے، باقی جتنا آپ کو جی چاہے مارو اس کو، پیٹو اس کو، تاکہ کچھ بنے۔ ادب بہرحال، لیکن فقہاء کرام نے لکھا ہے جو بچوں کو پیٹا جاتا ہے محشر میں اس کا جواب دینا پڑے گا، جی، کہ ٹھیک ہے وہ سمجھا بھی سکتے ہیں، کوئی تھوڑا سا یوں ایک کمچیپ دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن بے تحاشا ماریں اس کو تو محشر کے میدان میں اس کا حساب دینا چکانا پڑے گا، چل حساب دے دے۔ اور انسانوں کی بات تو دور کی بات ہے، تو جانوروں کے بارے میں حساب لگے گا کہ آپ نے اس گھوڑے کو مارا کیوں؟ اور ٹانگے والے مارتے ہیں نا گھوڑوں کو، مارتے ہیں، کیوں مارا؟ وہ تو بیچارہ دوڑ رہا ہے، یہ اس کو اور دوڑا رہے ہیں، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بھی جان ہے، آپ کی بھی تو جان ہے۔ ایسے جو ہل جوتتے ہیں وہ بیلوں کو بہت مارتے تھے، یوں دکھائے اور وہ بیل یوں بیچارہ آنکھیں بند کرتا ہے، ہاتھ تو ہے نہیں اس کے پاس کہ وہ چھڑی روک لے، تو کم از کم آنکھ بچاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آپ کا تجربہ ہوگا، آپ یوں جانور کو ایسے کر لیجئے، وہ بیچارہ یوں کرے گا، آنکھیں بند کرے گا، کم از کم آنکھ بچا رہا ہے، تو اس پر بھی حساب لگے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوموں کے سردار ہیں، لیکن آپ خود استغفار کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے
آپ نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ ایک ایک مجلس میں استغفار کرتا ہوں. کتنی؟ 100 مرتبہ. تو استغفار کس سے ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب صرف گناہوں پر استغفار نہیں کرنا، استغفار تو نیکیوں پر بھی کیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی نیک کام کرتا ہے تو پھر بھی استغفار کرتا ہے. اس کے بارے میں مشہور مقولہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین. حسنات الابرار، ابرار کے معنی نیک لوگ، ان کی جو نیکیاں ہیں یہ مقربین کے نزدیک گناہ تصور کیے جاتے ہیں. کیا؟ یعنی جو نیک لوگ ہیں، جیسے ہم میں کوئی نیک شخص ہوگا، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن مقرب ہو نا، مقرب، وہ اس کو گناہ تصور کرے گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے تو نماز تو پڑھ لی لیکن اس کے دربار کے شان کی لائق نہیں، اس کے دربار کے شان کے لائق نہیں. اسی استغفار تو کیا لیکن اس کی توجہ اور کہیں تھی. تو گویا کہ وہ لوگ ان کے نزدیک تو یہ کیا ہیں؟ گناہ تصور کیے جاتے ہیں اور وہ اس پر استغفار کرتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمت اس کے بارے میں لکھتے ہیں حسنات الابرار سیئات المقربین کے بارے میں. کہتے ہیں یہ تو مشہور مقولہ ہے. فرماتے ہیں نہیں، میرے نزدیک کیا فقیر کہتا ہے. کیا فقیر کہتا ہے؟ اگر جمہور علماء محدثین نے اس حدیث کو سلف کا قول قرار دیا ہے، یعنی کسی بزرگ نے فرمایا مگر حقیقت میں یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث یہ انفاس العارفین میں لکھا ہے صفحہ نمبر 263 میں. ایسے صوفیہ کا قول ہے زاہداں از گناہ توبہ کند. زاہد تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، عارفاں از عبادت استغفار. جو عارفین ہوتے ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں. ایک روایت ہے، بہت عجیب روایت. یہ حضرت اس کا نام تھا عقیل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارشاد نقل فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. فرماتے ہیں کہ میرے دل پر سفید بادل کا پردہ آتا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. کتنی؟ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. سوال یہ کیا آپ نے فرمایا کہ میرے دل مبارک کے اوپر ایک سفید بادل آتا ہے؟ اس کے بارے میں تو محدثین نے صفات کے صفات لکھ دیے. جس کے پاس جتنا علم تھا انہوں نے وہ لکھ ڈالا. جیسے اس کے بارے میں بھی آیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ زلیخا نے بھی ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کیا، اگر وہ برہان نہ دیکھتے اللہ تعالیٰ کا. تو مختلف چیزیں لکھی ہیں. اور شیخ عبدالعزیز دباغ نے لکھا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یوسف علیہ السلام نے کس کا ارادہ کیا، کہ زلیخا نے تو گناہ کا ارادہ کیا، اس میں کسی کو شک شبہ ہے ہی نہیں. اور وَلَقَدْ لگایا وَلَقَدْ ہَمَّ بِہَا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِہَا، تو اس نے پختہ ارادہ کیا تھا. تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم لکھا ہے تو حضرت نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ زبان سے تو مانتی نہیں، زبان سے تو چلو ایک تھپڑ ماریں، کیا ماریں، لیکن کہا کہ کیا تھپڑ ماریں، اس سے تو مجھے پالا ہے. تو بہرحال ارادہ تو انہیں بھی کیا تھا، یعنی اس کو ہٹانے کا، دھکا دینے کا، اس کو مارنے کا، مانتی نہیں. تو بہرحال تو یہی روایت شیخ سے پوچھی گئی علامہ احمد مبارک سلجماسی نے. اس کے کیا مطلب ہے کہ میرے دل پر ایک بادل آتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی ذات پاک کا مشاہدہ ہوتا تھا وہ 3 قسم پر تھا. کتنا؟ مشاہدہ کے معنی کسی چیز کو دیکھنا. 3 قسمیں. نمبر 1، کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الہی کے مشاہدے میں ہوا کرتے تھے، یعنی باطنی اعتبار سے خود اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرماتے تھے، اسی میں ہوتے تھے. اور اس کی لذت و کیفیت ناقابل بیان ہے. ناقابل، اس کی لذت اور اس کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اس کے برابر نہیں، اس کے مماثل نہیں. یہ وہ لذت ہے جو اہل جنت کو دیدار خدا کے وقت جنت میں نصیب ہوگی. کہتے ہیں یہ وہ لذت ہے جو جنتیوں کو کہاں نصیب ہوگی؟ جنت میں. وہ روایت میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے جنتیوں سے، تو فرمائیں گے جنتیوں تم ٹھیک ہو؟ پہلے تو سلام کریں گے اللہ تعالیٰ، سلام قولا من رب الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟
جنتی کہیں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ہر چیز ہم کو عطا فرمائی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز عطا فرمائیں گے کہ اس سے پہلے ہم نے وہ چیز آپ کو نہیں دی، اور باقی ساری نعمتیں اس کے بارے میں آپ کو حقیر نظر آئیں گی، ساری نعمتیں۔ تو یہ دو روایتیں الگ الگ ہیں۔ ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں آپ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، میں سنتا تھا، آج میں خود تلاوت کروں گا، آپ سنیں۔ اس وقت بھی عالم عجیب و غریب ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ سنائیں گے قرآن مجید تو لوگ تو مست ہو جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، ہر آیت کا ایک ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، لیکن باطن کو چھپا کے رکھ دیا گیا ہے ہم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا ہوا نہیں تھا، وہ تو قرآن پاک کا ظاہر بھی جانتے تھے، قرآن پاک کا باطن بھی جانتے تھے۔ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے تو اس وقت جو قرآن پاک کا باطن ہے، اس کے انوارات، اس کے راز، یہ سارے کھل جائیں گے۔ تو گویا کہ جنت جو ہے سارا نور سے بھر جائے گا تلاوت کی وجہ سے، تو اس میں لوگ مست ہو جائیں گے، سب بھول جائیں گے۔ تو اس کے بعد گویا ہر جنتی نور کے سمندر میں ڈبکی کھا رہا تھا، بس ہوش ہی اڑ جائیں گے، اسی میں رہیں گے الحمدللہ، یہاں تک کہ تلاوت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ریکور ہو جائیں گے۔ آج ریکور کہتے ہیں نا، پھر ہوش میں آئے گا آہستہ آہستہ، کہیں گے ہم کہاں تھے، تو ہم جنت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تلاوت فرما رہے تھے۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سارندی نے خود فرمایا مجھے قرآن پاک کا ایک ایک حرف نور کا سمندر نظر آتا ہے، نور کا سمندر نظر آتا ہے، ایک ایک حرف۔ تو بہرحال جو کیفیت وہاں جنتیوں کو ملے گی، پھر اس کے بعد یہ تو ایک روایت الگ ہے، دوسری روایت ہے اللہ تعالیٰ کلام فرمائیں گے جنتیوں سے، اور کلام فرمائیں گے اور کلام فرمائیں گے، تو جنتی مشتاق ہوں گے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن دیدار نہیں ہو رہا ہے۔ جیسے اشتیاق ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اشتیاق ہو گیا تھا کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو آواز آ رہی تھی چاروں طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک جہت مت ہے نہیں، عجیب کیا کیفیت ہوگی اس کی، تو اس کی روح بھی اس آواز کو سن رہی تھی، اس کی ذات بھی۔ پھر کہا یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا لن ترانی، آپ ہم کو نہیں دیکھ سکتے، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں آپ پہاڑ کی طرف دیکھتے رہیے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہا اور یہ ریت میں تبدیل نہیں ہوا، برقرار رہا، فإن استقر مکانہ اپنی جگہ، تو آپ ہم دیکھیں گے، آپ ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی اس کے اوپر ڈال دی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اس کو آج بھی کہتے ہیں جبل دکا۔ دکا کے معنی یہ آتے ہیں کسی کو دکا دینا اور وہ اپنی جگہ نہ رہے، تو پہاڑ اپنی جگہ نہیں رہا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب افاقہ ہوا تو استغفار کرنے لگے۔ سوال ہے کہ یہ کون سا گناہ تھا؟ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر لینا یا اللہ مجھے اپنا جمال دکھا دیجئے، اس پر بھی استغفار کرنے لگے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری جو درخواست تھی یہ صحیح نہیں تھی، یہ اس پر استغفار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نبیوں کا استغفار تو اس پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ سے درخواست کی کہ مجھے دیدار کرا دیجئے، اللہ نے فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے، یہ دنیا ہے، اس پر استغفار کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اہل عیال کو کشتی میں رکھا تھا، ان کا ایک بیٹا تھا کنعان، قرآن پاک میں تذکرہ اس کا، کنعان تو اس میں بیٹھا نہیں، کنعان تو دور رہا، تو وہ کنعان کو آواز لگا رہے تھے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، کہنے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، ان کافروں کے ساتھ مت رہو۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، تو اس بیٹے نے کہا کنعان نے کہ میں تو پہاڑ پر چڑھوں گا، سیلاب سے بچ جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، فرمایا کہ آج کوئی بچ نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر ہے اور عذاب ہے، مگر وہی بچے گا جس پر اللہ رحم کریں گے۔ اب یہ آپس میں بات ہی کر رہے ہیں وحال بینہ الموج فکان من المغرقین، اتنی میں ایک موج جو اٹھی، پانی کی ایک لہر، تو اس نے اس کے بیٹے کو یوں کر کے بس لے لیا اپنے ساتھ۔ اب حضرت اور پریشان، کہنے لگے یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں آپ کے اہل عیال کو بچاؤں گا، وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ بیٹا میرے اہل عیال میں سے ہے، اور وہ آپ تو ارحم الراحمین ہے۔ تو جواب آیا یا نوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے نوح علیہ السلام، یہ تمہارے اولاد میں سے نہیں ہے، یعنی ہے تو تمہارا ہی، لیکن چونکہ اس نے نافرمانی کی اس لیے تمہارا تو وہ ہے جس نے تمہاری نبوت پر ایمان لایا ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، کہ ایسی درخواست آئندہ نہ کرنا۔ اس پر نوح علیہ السلام پھر پچھتانے لگے، استغفار کرنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے بیٹے کے بچانے کے لیے دعا کرنا یہ کون سا گناہ ہے؟ نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، تو ہر آدمی کو تو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہی ہے۔ بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا، شیخ دبار رحمۃ اللہ نے، کہ جو جنت میں جو اللہ کا دیدار ہوگا، ہاں اس کے بعد رفع الحجاب، پردے اٹھائے جائیں گے نور کے، تو سب لوگ دیکھیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کو۔ یہ روایت میں بھی انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صحابہ کرام نے سوال کیا کیا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ دنیا میں تو دیکھا نہیں۔ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون لیلۃ البدر، ان قریب آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ لا تضامون ولا تضاہون، فرمایا کہ نہ تو بھیڑ ہوگی نہ تو دھکے لگیں گے، یہ ادھر جگہ چھوڑو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوگی، بالکل آپ رؤیت کر لیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ اور بھیڑ اس لیے نہیں ہوگی، جو شخص جہاں ہے وہ وہاں دیدار کر لے گا۔ جیسے 14ویں رات کے چاند کو آدمی دیکھتا ہے تو کسی دوسرے علاقے اور اونچائی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ ایک کیفیت ہوگی، تو اس میں مست ہوں گے لوگ۔ اب اس کا مزہ کیسا ہوگا یہ تو دنیا میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو جنتیوں کو دیدار خداوندی کے وقت جو کیفیت ہوگی، تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وہ کیفیت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مشاہدے میں تھے، اللہ کے ذات کے مشاہدے میں، ذات و صفات۔ تو ایک مشاہدہ یہ ہوتا تھا۔ فرمایا کہ دوسرا، کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جو طاقت اور اس کا غلبہ اقتدار اور قدرت و سطوت اس کے مشاہدے میں ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں مشاہدوں میں جب آپ ہوتے تھے، آپ مخلوق سے غافل ہوتے تھے، مخلوق یاد نہیں۔ جب مخلوق یاد نہیں تو صرف آپ کی توجہ رہتی تھی کس کی طرف؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف۔ ایک روایت میں نے سنی ایک محدث سے، لیکن وہ روایت واللہ عالم ہوگی کسی کتاب میں، وہ اسی مشاہدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گئی کمرے حجرے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہیں تشریف لے گئی تھی، حضرت اپنے حجرے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حجرہ تھا۔ تو میں اندر داخل ہو گئی، میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے وعلیکم السلام تو فرمایا، لیکن آپ نے اس کے بعد فرمایا آپ کون ہیں، کیا ہے؟ من انت فرمایا، میں نے یہی سنا انت، بولا انتی ہوتا نا، لیکن آپ نے یہ نہیں پہچانا یہ مرد ہے عورت ہے۔ آپ نے پوچھا کون ہو آپ؟ اس نے کہا انا عائشہ، کہ میں تو عائشہ ہوں۔ تو اس میں تو ظاہر سی بات تعارف کرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، آدمی تو اپنے اہل عیال کے تو کھنکھارنے کو بھی پہچانتا ہے نا، تو آواز کو تو بدرجہ اولا پہچانے گا۔ تو انہوں نے کہا انا عائشہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عائشہ، کیا کون عائشہ؟ انہوں نے کہا بنت ابی بکر، کیا ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کی؟ انہوں نے کہا من ابو بکر۔ ابو بکر کہاں کا، کون ابو بکر؟ انہوں نے کہا ابن ابی قحافہ، کیا ابو قحافہ کا بیٹا؟ انہوں نے کہا من ابو قحافہ، کیا ابو قحافہ کون؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ تو بہت عقل مند تھی، وہ سمجھ گئی اب مجھے زیادہ سوال و جواب مناسب، کہ اب میں کہوں گا کہ ابو قحافہ کس کا بیٹا ہے، پھر کہے گا وہ اس کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہا، اپنے کام میں لگ گئی اور باہر تشریف لے گئی۔ دوسرے جو حجرے تھے تھوڑی دیر کے پھر آئی اور السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کچھ بھی نہیں، اب یہ نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں، اب تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، تو آپ نے مجھے پوچھا آپ کون ہیں، میں نے اپنا تعارف کرایا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، اور مجھے بھی نہیں پہچانا، میرے والد صاحب کو بھی نہیں پہچانا،
حالانکہ ابو بکر صدیق تو آپ کے اتنے قریب تھے، تو وہ ہے کہ اللہ کے بعد جو محبت تھی ان کو ابو بکر کے ساتھ، آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا خلیل تو ابو بکر صدیق کو بناتا، یہ رسول اللہ سے فرمایا، لیکن میرا خلیل تو اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق دوست نہیں ہوتا، ہیں ہی دوست، فرمایا اصل خلیل تو میرا کون ہے؟ اللہ۔ تو اتنے قریب تھے، تو آپ نے ان کو بھی نہیں پہچانا۔ پھر میں نے دادے کا نام بتایا، کس کا؟ ابو قحافہ، ان کو بھی نہیں پہچانا۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے کہ عائشہ کبھی کبھی میں ایسے مقام پر ہوتا ہوں جہاں نہ نبی مرسل ہوتا ہے نہ ملائک مقرب ہوتا ہے، میں ایسے مشاہدے میں ہوتا ہوں، میں اس مخلوق کو پہچانتا نہیں، مخلوق کو پہچانتا نہیں، ہم تو کسی کو نہیں پہچانتے، ایسے محویات میں ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی تو اللہ کی ذات کے مشاہدے میں ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تو آپ کی قدرت اور سطوت اس کے غلبے میں کیسے کائنات چلاتا اللہ تبارک و تعالی، سبحان اللہ، سارا ملک اور ساری کائنات آپ کے دست قدرت میں ہے، تو یعنی اس کا مشاہدہ فرماتے تھے۔ فرماتے اس وقت آپ مخلوق سے غافل ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ممکنات ہیں دنیا کے اندر قوت الہی کے مشاہدے میں ہوتے تھے، تو پھر وہ دیکھتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے تصرف کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ تیسرا مشاہدہ ہوتا تھا، اس میں مخلوق کا مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اسی میں احکام شرعیہ کی تعمیل بھی ہوتی تھی کہ وہی نازل ہوئی، یہ کام کرو، وہ کام کرو، وہاں یہ کرو، یہاں کے کرو، تو آپ کی توجہ اس وقت مخلوق کی طرف آتی تھی، یعنی صحابہ کرام کی طرف، ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے اور ان کو سکھاتے تھے کہ وضو ایسے کیا جاتا ہے، غسل ایسے کیا جاتا ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، فلاں کام یہ یوں ایسے کیا جاتا ہے، جنازے میں تشریف لے جاتے تھے اور عیادت کرتے تھے، یہ ساری چیزیں۔ تو چونکہ یہ مشاہدہ ہوتا تھا مخلوق کی طرف، کس کی طرف؟ اس چیز کو اللہ کے نبی سے فرماتے تھے، اپنے حق میں اس کو قصور تصور کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ قصور، کہ ہم خالق کے مشاہدے سے ہم مخلوق کے مشاہدے کی طرف آ گئے۔ تو یہ فرمایا تھا ایک سفید بادل سا آتا ہے، کیا؟ یعنی ایک سفید بادل آتا ہے جو اس مشاہدے کے اور میرے درمیان میں رکاوٹ بنتا ہے اور میری ساری توجہ ادھر کو ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس پر کیا کرتے تھے؟ استغفار کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ کون سا گناہ ہے؟ اس کے بعد ایک اہم بات لکھی ہے حضرت مجدد طلبی ثانی شیخ احمد سرہندی نے رحمۃ اللہ تعالی، وہ چونکہ کبیر اولیاء میں سے تھے، یہ مکتوبات میں ہے، عجیب لکھا ہے، اللہ اکبر۔ اس کو کہتے ہیں دید قصور۔ کیا؟ دید قصور کے معنی آتے ہیں اپنے نیک اعمال کو اس نظر سے دیکھنا، یہ کچھ بھی نہیں۔ کیا؟ اپنے نیک اعمال کو اس نظر سے دیکھنا، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل نہیں۔ آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، پہلے ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، پہلے یہ اصل میں حضرت ایک خط کا جواب دیتے ہیں، پہلے حمد و ثنا ہے، دعا ہے، اس کے بعد ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مرید صادق وہ ہے کہ 20 سال کی مدت میں بھی اس کا کاتب شمال میں بائیں جانب کا نام اعمال لکھنے والا فرشتہ کچھ بھی نہیں لکھنے پائے۔ کیا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں سچا مرید وہ ہے، کیا؟ سچا مرید وہ ہے کہ 20 سال گزر جائیں، کتنے؟ اس کاتب شمال کو جو گناہ لکھتا ہے، اس کو 20 سال تک ایک سطر لکھنے کا بھی موقع نہیں ملے، یعنی لکھے گا کیا 20 سال سے بیچارہ یہ قلم جو ہے وہ بیچارہ میری زبان سے ویسے نکل گیا، تمہارا یہ تو کلام الکاتبین ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ یہ فرشتہ لکھے گا تو لکھے گا کیا؟ اس کا کام ہے گناہ لکھنا۔ کہنا سچا مرید وہ ہے، وہ موقع ہی نہ دے کہ میرا یہ کاتب شمال کچھ لکھے، کہ یہ ہے سچا مرید، یہ ہے، یہ بزرگ نے فرمایا۔ مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس کو موقع ہی نہیں دیتا، یہ لکھے گا کیا؟ نہ وہ غیبت کرتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ نمازیں قضا کرتا ہے، نہ اس کے دل میں حسد ہے، نہ وہ زبان سے کوئی غلط لفظ نکالتا ہے، تو بالکل گناہوں سے بچا ہوا ہے۔ 20 برس گزر گئے، یہ فرمایا، یعنی یہ سچا مرید ہے۔ آپ دیکھیے حضرت کیا فرماتے ہیں، لیکن یہ فقیر کیا پر تقصیر اپنے ذوق و وجدان سے اپنے حق میں یہ بات پاتا ہے کہ کاتب یمین کیا، یعنی دائیں جانب کا نیک اعمال لکھنے والا فرشتہ معلوم نہیں ہوتا کہ 20 سال کی مدت میں کوئی نیکی میرے اعمال میں درج کر سکا ہو۔ اس خط کو پہلے سننا ہے پورا، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں میرا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ میرا یہ دایاں والا فرشتہ ہے، کون؟ جو نیکیاں لکھتا ہے،
مجھے محسوس ہوتا ہے یہ بیکار بیٹھا ہے، یعنی کچھ نہیں لکھتا، 20 سال گزر گئے کتنے، اور جو بائیں طرف گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ لکھ رہا ہے، کیا وہ لکھ رہا ہے. کہتے ہیں یہ میرا وجدان کہتا ہے، خداوند جل سلطانہ جانتا ہے کہ میں نے یہ بات تصنع اور تکلف کے ساتھ نہیں کہی، یعنی یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ یوں ہی بناوٹ. حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بات میں بطور بناوٹ کے نہیں کہتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ناکارے ہیں اور وہ سیاہ کار ہیں، دل میں ہوتا ہے کہ میں سیاہ کار کیوں ہوں، میں تو نیک عمل کرتا ہوں. اس لیے حضرت شیخ نے اپنے مرید سے فرمایا تھا تم ناکارہ اور سیاہ کارہ مت لکھو. کہا اہل اللہ لکھتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ ان کی دل کی آواز ہے، یہ ان کی دل کی، یعنی وہ جب لکھیں گے نا اپنے کو ناکارہ، وہ واقعی ناکارہ لکھیں گے، لیکن ہم تو بس ایک نقل کے طور ناکارہ آوارہ. تو فرمایا کہ وہ ان کے دل کی آواز ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ میں بناوٹ کے طور پر نہیں کہتا ہوں، کیا تکلف کے ساتھ نہیں، بلکہ ذوق کے طور پر پاتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کافر فرنگ، کیا کافر فرنگ کہتے ہیں کہ نصارہ کو، اس سے کئی درجہ بہتر ہے، یعنی کہتے ہیں کافر فرنگ مجھ سے کئی درجہ بہتر ہے. بلکہ ایک جگہ تو حضرت نے فرمایا جب تک آدمی اپنے آپ کو کھاری زدہ کتے سے زیادہ کمتر اور بدتر نہ سمجھے، ولایت اس کے اوپر حرام ہے. تو پھر فرماتے ہیں اور اگر اس کی وجہ دریافت کریں، اگر کوئی آدمی مجھ سے پوچھے گا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاتب یمین نے آج تک 20 سال تک کچھ نہیں لکھا، تو بندہ جواب دینے سے عاجز نہیں، کیا بندہ جواب دینے سے میں بجواب دوں گا اس کو. پھر فرماتے ہیں نیز بطریق ذوق اپنے آپ کو خطاؤں سے گھرا ہوا جانتا ہوں اور گناہوں سے بھرے ہوئے سمجھتا ہوں، اور جو نیکیاں جو وجود میں آ جاتی ہیں، جو نیکی کرتے ہیں نا، میں تلاوت کر لی، ذکر کر لیا، مراقبے کیے اور نمازیں پڑھ لی، تو کاتب شمال کو ان کے لکھنے کا زیادہ سزاوار دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ کاتب شمال ہی اس کو لکھے. کیا ہے کاتب شمال؟ کون؟ بائیں طرف والا. اور جانتا ہے کہ اس کا کاتب شمال ہمیشہ اپنے کام میں مصروف ہے، اور کاتب یمین معطل و بیکار ہے. اور دائیں طرف کے اعمال نامے کے اوراق خالی اور سفید دیکھتا ہے. یہ کہتا ہے میرا ذوق یہ ہے، میں یہ جو فرشتہ ہے دائیں طرف، اس کے پاس جو کاپی ہے اس کے اوراق کو میں دیکھتا ہوں وہ سفید ہیں. میں سفید تو تبھی رہے گا جب کچھ لکھا ہی نہیں گیا. جیسے امتحان میں کوئی جو آنسر بک کو جیسے لے لیا ویسے دے دیا تو سفید ہی تو رہے گا. تو فرماتے ہیں کہ میں دائیں طرف کے اعمال نامے کے اوراق کو خالی اور سفید دیکھتا ہوں، اور بائیں طرف کے نامہ اعمال کے اوراق کو سیاہی سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں. یہ حضرت فرماتے ہیں. اب سنیے کیا فرماتے ہیں، اس کی رحمت کے علاوہ کوئی امید نہیں، کیا، اور سوائے مغفرت کے اور کوئی وسیلہ نہیں. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. یا اللہ تیری بخشش میری گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل کی نسبت تیری رحمت سے زیادہ امید ہے. یہ دعا اس عاجز کے حال کے موافق ہے، یہ حضرت فرماتے ہیں. اب دیکھیے کیا فرماتے ہیں، عجیب معاملہ ہے، کیا عجیب معاملہ ہے. فیوز و واردات الہی جل سلطانہ جو متواتر کمال و تکمیل کے درجات میں وارد ہیں، وہ بھی اس دید قصور کیا، اپنے حسنات کو قصوروار دیکھنا، اپنی نیکیوں کو قصور، اس میں قصور ہے، قصور کا مطلب ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، کی تائید کرتے ہیں، اور اس عیب بینی کو تقویت دیتے ہیں، اور بجائے عجب کیا خود بینی کہ منقصت نقص و کمی کی زیادہ کرتے ہیں، اور رفعت و تکبر کے بجائے تواضع و فروتنی کے راہ کھولتے ہیں. اور آنے واحد میں کیا کہتے ہیں عجیب معاملہ میرا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں آنے واحد میں دونوں معاملے میرے ساتھ ہو رہے ہیں. کیا آنے واحد میں کمالات ولایت سے بھی مشرف ہوں، کیا آنے واحد میں کمالات اور دید قصور سے بھی متصف ہوں. کہتے ہیں میں دونوں چیزیں دیکھتا ہوں، ایک طرف سے دیکھتا ہوں تو ولایت کے کمالات مجھے عطا کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف دیکھتا ہوں دید قصور ہے، کیا کہ اس دربار کے لائق یہ نہیں، یہ اعمال اس دربار کے، کہتے ہیں یہ ایسا ہو رہا ہے. تو جس قدر میں اوپر جاتا ہوں اسی قدر میں نیچے آتا ہوں، جس قدر میں اوپر جاتا ہوں. یہ تو بالکل ایسا ہی ترازو ہے نا، بس تب یہ مثال سمجھ میں آئے گی. تو جتنا ایک کے اوپر ڈال دیں گے نا وزن، تو دوسرا کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا. حضرت فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ
جس قدر بلندی یہ فقیر جس قدر بلند جاتا ہے اسی قدر زیادہ نیچے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بلکہ بلندی پر جانا، عروج حاصل کرنا اپنے آپ کو کمتر دیکھنے کا سبب ہوا۔ عقل مند لوگ اس بات کو یقین کریں یا نہ کریں، اگر اس بات کا راز معلوم کر لیں تو شاید یقین آ جائے۔ تو حضرت فرمایا یہ متضاد چیزیں ہیں کیا؟ یہ تو ہمارے سمجھ میں آئے گا نہیں۔ یعنی خلاصہ اس کا ہے، حضرت فرماتے ہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں میری ترقی ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ ہر وقت ترقی ہو رہی ہے۔ ایک طرف سے اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوں تو گویا کہ میں تو نیچے جا رہا ہوں۔ کیا میں کس سے جا رہا ہوں؟ ایسا پروردگار، ایسی اس کی قدرت، اللہ اکبر، جہاں فرشتے بھی سجدوں میں ہے، تو اپنے اعمال کو مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ تو گناہ کے درجے میں ہے۔ کس کے؟ تو یہ کیفیت میں دیکھ رہا ہوں ہر وقت، تو یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہم تو استغفار کرتے ہیں گناہوں پر، کس پر؟ اور ہم گناہوں سے ڈرتے ہیں کہ مجھے گناہ ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنے نیک اعمال پر ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اعمال اس بارگاہ کے لائق نہیں ہیں۔ اب بتائیے دنیا میں جتنی عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اتنی کوئی کرے گا؟ آپ فرماتے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، جیسا آپ کا حق میرے اوپر ہے عبادت کا میں نہیں کر سکا۔ سبحانک ما ذکرناک حق ذکرک، یا اللہ جیسا آپ کو یاد کرنا چاہیے ایسا ذکر میں آپ کو یاد نہ کر سکا۔ سبحانک ما شکرناک حق شکرک، آپ تو ہر وقت شکر کرتے رہتے تھے، یہ ہے دید قصور۔ کیا گویا میں نے آپ کا شکر نہیں بجا لایا جیسا آپ کا حق ہے، میں نے آپ کی ایسی عبادت نہیں کی۔ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، جیسے عبادت کا حق ہے۔ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، اللہ جیسے آپ کی معرفت ہونی چاہیے، تو مجھے ابھی وہ معرفت حاصل نہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا میں تشریف رکھتے، کیا چاہے آج تک 1000 برس تک، ہر آن آپ کو ترقی ہوتی۔ کیا ہر آن؟ اس لیے کہ اللہ کی قدرت لامحدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے؟ اس کے صفات لامحدود ہیں۔ تو لامحدود کو ایک محدود انسان کیسے وہ کر سکے گا؟ اس لیے ہر وقت ترقی ہوتی رہتی۔ تو اپنا حج، اپنی تلاوت، اپنا ذکر، اپنی نمازیں، یہ تو انسان کو معلوم ہوگی یہ اس دربار کے لائق نہیں تھی، تو اس کو کہتے ہیں دید قصور۔ کیا؟ تو دید قصور کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام استغفار فرماتے ہیں۔ اور پھر روایت میں ہے ایک مرتبہ وحی نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے محبوب، ہم آپ کو بہت ناموں سے پکارتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا ای المزمل، یا ای المدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی یا ایھا النبی۔ لیکن آپ کو سب سے زیادہ خطاب کون سا اچھا لگتا ہے جس کو میں آپ کو پکاروں؟ یعنی یا ایھا الرسول اچھا لگتا ہے، یا ایھا النبی اچھا لگتا ہے، یا ایھا المزمل؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا یا اللہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے کہتے ہیں یا عبدی، کیا اے میرے بندے، اے میرے، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آپ مجھے یا عبدی کہیں گے، یعنی اے میرے بندے، اے میرے۔ باقی چیز تو ہے ہی، رسالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، سب ہیں، لیکن سب سے زیادہ مجھے اس وقت اچھا لگتا ہے جب آپ کہیں کہ میرے بندے، میرے جی۔ اسی لیے یہ راز لکھا ہے کہ چونکہ بہت اونچا مقام تھا اس کا معراج کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نام سے پکارا۔ پکارا کا مطلب ہے یہی صفت بیان کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہ عبدہ کہنا پڑے گا، کیا اس میں اور بھی راز لکھے ہیں مفسرین نے، چونکہ مقام بہت اونچا تھا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں کوئی امتی گمراہ ہو جائے تو وہ کہے گا کہ بھائی اللہ اور نبی ایک ہی ہیں، اس لیے فرمائے دیکھو وہ عبد ہیں، کیا ہیں؟ اسی لیے کلمے میں پہلے عبدہ آتا، بعد میں رسولہ آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ایک گہرا مضمون لکھا ہے مجھے الفسانی نے، چونکہ وہ زیادہ گہرا ہے، زیادہ، اور وہ جب مجھے ہی پورا سمجھ میں نہیں آئے گا تو میں کیا سمجھا سکوں گا، لیکن بہرحال ہے، یہ مکتوبات میں لکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے قابو میں نہیں آئے اور وہاں سے آپ بھاگ نکلے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو عقیدہ کیا نکلا آخر میں؟ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد تمام گناہوں سے
بڑے کا تو تصور بھی نہیں، چھوٹے گناہ، معمولی گناہ، صغیر گناہ، معمولی خطائیں، لفظیں، اس سے وہ بالکل منزہ اور پاک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ کا انتخاب نعوذ باللہ من ذالک کیسے تھوڑے ہوگا؟ اب سوال ہے کہ اس عقیدے پر اتنا زور دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ عقیدہ، آج بھی اس کی وجہ یہ ہے بہت کم لوگ اس راز کو جانتے ہیں، اور یہ راز لکھا ہے بہت اونچے درجے کے عارفین نے۔ راز کیا ہے؟ دیکھیے، ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھ دیا جائے گا نام عمل میں، اگر جھوٹ بولا تو لکھا جائے گا، ایک آدمی نے نماز پڑھ لی تو نماز لکھ دی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہے اعمال، کیا ہیں؟ برے اعمال کا تو گناہ لکھ دیا جائے گا اور نیک اعمال کے ثواب لکھ جائیں گے، یہ تو اعمال ہے۔ لیکن جو عقیدہ ہے، کیا اعمال تو آدمی تھوڑی دیر کرے گا تو چھوڑ دے، نماز پڑھ لی اس کے بعد سو گیا، اب تھوڑی نماز لکھی جائے گی۔ نیک سورہ یاسین کی تلاوت کر لی، بس ہو گیا ختم، اب اپنے کام میں لگ گیا۔ معلوم ہوا کہ چاہے آدمی گناہ کرے چاہے آدمی نیکی کرے، یہ اس کا وقت متعین ہوتا ہے، یعنی وقتی ہے، کیا ہے؟ یہ دائمی نہیں ہے، کیا ہے؟ ابھی گناہ کر لیا گناہ لکھ دیا گیا، ابھی نیکی کر لی تو نیکی لکھ دی گئی، تو اس کا وقت محدود ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ، آدھا دن، روزہ رکھا صبح سے شام تک، یہ تو گویا معلوم یہ ہے کہ یہ وقتی ہوتا ہے۔ لیکن عقیدہ ہے نا، عقیدہ وہ دائمی ہے، کیا ہے؟ اس کو ذرا غور سے سن لیں، وہ دائمی کا مطلب یہ ہے اگر عقیدہ غلط ہے، کیا ہے؟ تو 24 گھنٹے اس کی ظلمت آئے گی، کیا آئے گی؟ 24 گھنٹے اس کی ظلمت اس پر برستی رہے گی۔ ہم نیک کام کریں گے تو انوارات آئیں گے، گناہ کریں گے تو ظلمت آئے گی، لیکن ظلمت بھی تھوڑی دیر کے لیے پر ختم ہو گئی، ظلمت تو رہی لیکن اب ظلمت کے بجائے انوارات آ رہے ہیں، تو نماز پڑھ رہا ہے نا۔ لیکن عقیدے کا معاملہ یہ ہے 24 گھنٹے، کیا یا تو عقیدے کی ظلمت اس پر برسے گی اگر غلط عقیدہ ہے، یا تو اچھے عقیدے کے انوارات برسیں گے، کیا برسیں گے؟ یہ دائمی ہے۔ دائمی کا مطلب ہے کہ آدمی اگر بیدار ہے تو انوارات برس رہے ہیں، اگر وہ سو رہا ہے تب بھی انوارات برسیں گے۔ کیوں؟ عقیدے کے اوپر انوارات کا نزول اور ظلمت کا نزول یہ مستقل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اب ایک آدمی نیک اعمال تو کرتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں، کیا؟ مثلا یہی وہ کہتا ہے کہ ہے تمنتش غلطی کام سے، کیا تمنتش ان سے بھی خطائیں ہوئی ہیں، یہ دل میں رکھا ہوا اس نے، تو اس کی ظلمت 24 گھنٹے اس کے اوپر رہے گی۔ ایسے صحابہ کرام کے بارے میں ان سے محبت ہونی چاہیے، ان سے عقیدت ہونی چاہیے، ان کی دل میں عظمت ہونی چاہیے۔ اگر دل میں عظمت و عقیدت نہیں ہے اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتا ہے کہ ارے وہ بھی تو اقتدار کے، نعوذ باللہ من ذالک کو ان کے ہوس تھی، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، تو اس کی ظلمت آئے گی اس کے اوپر، اور وہ 24 گھنٹے، کیا 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب الگ ہوگا لیکن عقیدے کی ظلمت الگ ہوگی۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ سونا پہننا حرام ہے مرد کے لیے، سونے کی انگوٹھی یا سونے کا کڑا یا سونے کی چین، عورتوں کے لیے اجازت ہے، تو یہ گناہ ہے نا پہننا۔ ایک آدمی کی انگلی میں ہے 24 گھنٹے، کیا سوال، اس کو کتنے گھنٹے کا گناہ لکھ دیا جائے گا؟ راؤنڈ دا کلاک، کیا؟ اب سوال ہے کہ یہ آدمی انگوٹھی پہنے ہوئی ہے لیکن ظہر کی نماز بھی پڑھ رہا ہے نا، تلاوت بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تلاوت کا ثواب تو اس کو الگ ملے گا، لیکن یہ جو نافرمانی اس نے کی، سونے کی انگوٹھی اپنی انگلی میں رکھی ہے، تو سوتے وقت بھی وہ گناہ لکھ دیا جائے گا، اور جب بیدار ہوگا اس وقت بھی، نیک کام کرتا ہے اس وقت بھی، طواف کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ طواف کر رہا ہے، اس وقت بھی تو گناہ لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ جس کو حرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ہر حرام چیز کو ارتکاب کرے گا تو گناہ لکھ دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ راز کہ ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے، کیا ہے عقیدہ، تو اس کی ظلمتیں اس پر آ رہی ہیں۔ دوسرا آدمی اس کا عقیدہ درست ہے، کیا ہے؟ اعمال کا ثواب الگ ملے گا، اعمال کے انوارات الگ ملیں گے، اور عقیدے کا نور اس کا الگ رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ جب یہ عقیدہ رکھے گا تو 24 گھنٹے کے انوارات اس پر آئیں گے۔ کتنے گھنٹے کے؟ 24 گھنٹے کے۔ اور اگر اس عقیدے میں نعوذ باللہ من ذالک
کوئی اس کے اندر کمی آ گئی تو جس درجے کی کمی ہوگی، جس درجے کی، اسی درجے کی ظلمت اس پر آ جائے گی. کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اور جو استغفار کا حکم ہے وہ امر تعبدی ہے، یا یہ کہ ان کا ذوق کہتا ہے کہ ہم یہ. تو جس طرح سے آپ نے عرض کیا یا اللہ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب آپ مجھ سے فرماتے ہیں یا عبدی، کیا ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کر لیں، آپ ذکر کر لیں، ورتل القرآن ترتیلا، آپ قرآن پاک کی ترتیل کے ساتھ پڑھیں. آپ چاہتے تھے کہ ایک حکم یہ بھی آئے کہ آپ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کریں، کیا یعنی گناہوں کے استغفار. تو وہ گناہ سے کون مراد ہوتے تھے؟ وہ تو مراد ہوتا تھا یہی ایک مشاہدے سے دوسرے مشاہدے میں چلنا. تو اپنے حق میں آپ کیونکہ اس کو قصور تصور کرتے تھے تو دوسرے لفظوں گناہوں کا لفظ کاٹ دیں، یہ اچھا نہیں لگتا. دید قصور، کیا دید قصور کے اوپر آپ چاہتے تھے ایک الگ سے حکم ملے، الگ سے حکم مل رہا کیا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. تو دونوں حکم ایک ہی آیت میں آئے، فسبح بحمد، حمد و ثنا بھی کر لیں اور استغفار بھی کر لیں. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بچ نکلے. تو اس کا یہی تھا یہ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا، اس عورت نے بھی ارادہ کیا تھا یوسف علیہ السلام کا، گناہ کا ارادہ کیا تھا. وَحَمَّ بِهَا، حضرت نے بھی ارادہ کیا تھا کہ اس کو ایک تھپڑ ماریں، لیکن تھپڑ مارا نہیں. کیوں؟ لولا ارّا برہان ربی، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا برہان نہ دیکھتے. کیا دیکھتے؟ وہ برہان کیا تھا اس کی تشریح پہلے آ گئی. یا تو اپنے والد گرامی کو دیکھا ایسے لگائی ہوئی ہے، یا نور نبوت جو ان کے سینے مبارک میں تھا. بہرحال برہان کو اللہ نے نہیں فرمایا یہ برہان ہے کیا چیز. اور حضرت علامہ احمد بن مبارک سلجماشی جنہوں نے اس طرح کے سوالات پوچھے شیخ سے، فرماتے ہیں افسوس برہان کے بارے میں پوچھ نہیں سکا. برہان کے بارے میں کہ برہان کیا تھا، اگر مجھے یاد آتا اس وقت ضرور شیخ فرماتے کہ برہان یہ تھا. اب آگے آیت دیکھ لیجئے، کَذَلِكَ، کیا لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہم چاہتے تھے کہ برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں یوسف علیہ السلام سے. دور، اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی وہاں ہے، بے حیائی وہاں ہے. ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے، یہ تو جا رہا ہے برائی کی طرف. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی آنا چاہتی تھی کیا یوسف علیہ السلام کی طرف. ہم نے اسے کہا یہاں کیوں آؤ، واپس جاؤ. تو یوسف علیہ السلام معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، برائیوں سے پاک ہے، لیکن برائی آنا چاہتی تھی ادھر سے، زلیخا کی طرف سے. تو ہم نے اس برائی کو کہا آگے ہم بڑھنے نہیں دیں گے. تو اس اور اس میں بہت فرق ہے نا. آپ کا دھیان ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی برائی کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو روک لیا برائی کی طرف جانے سے. کوئی یوسف علیہ السلام جا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ ہم نے برائی کو دور رکھا. کیا برائی آنا چاہتی تھی یوسف علیہ السلام کی طرف، ہم نے برائی سے کہا آگے مت بڑھو، آگے مت بڑھو. تو ہم نے برائی کو دور کر لیا. کیونکہ یوسف علیہ السلام معصوم ہے، اب بھی معصوم ہی رہنے چاہیے. یہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے پھیر دیا یوسف علیہ السلام سے ہر قسم کی برائی اور بے حیائی کو. کیوں؟ انہ من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ میرے مخلص بندوں میں سے ہیں. کیا؟ ایک ہوتا ہے مخلص، اخلاص. مخلص کے معنی آتے ہیں جس کو ہم نے خالص کر دیا اپنے لیے. کس کے لیے؟ خالص کرے اپنے لیے اور نبوت کے لیے، کار نبوت کے لیے. آگے پھر وہ ہے کہ جب وہ چلے تو دروازے پر، اور اس کا جو ہے وہ شوہر مل گیا زلیخا کا. اللہم لک الحمد کلہ ولک